بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو اچانک بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ضرور سن لے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ سائنس بھی یہ باتیں جان کر کیوں حیران ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں ہم اچھی طرح سو نہیں پاتے اور رات کو بار بار آنکھیں کھلتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ ناظرین، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی آنکھ رات کو نہ کھلتی ہو، کسی پریشانی سے یا پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی رات کو کروٹ نکالنے پر آنکھ کھل جاتی ہے، یا کبھی برا خواب دیکھنے کے بعد اچانک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اسی ٹائم ہم اچانک بیدار ہو جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن ہم نے شاید اس پر غور نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس وقت تمہیں کون جگاتا ہے؟ رات کے اس خاص وقت میں وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو بلاتی ہے؟ آپ کو بار بار کون جگا رہا ہے؟ آج ہم آپ کو اس کا ریزن بتاتے ہیں۔ پہلے اسلام اور پھر سائنس کے روح میں توجہ فرمائے۔ اسلام کے مطابق رات کو اچانک آپ کی آنکھیں کیوں کھل جاتی ہے؟ وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بغیر مدد کے سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ دوستو، دنیا کے ہر امیر، غریب، اچھے اور برے کو قدرت کے قانون کے تحت کسی نہ کسی قسم کے دکھ، تکلیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ دنیا پریشانیاں اور غموں کی آماجگاہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو کچھ اپنے مال کے ضائع ہونے سے غمگین ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اولاد نہ ہونے کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کسی پریشانی یا پریشانی کی سوچ میں ہی سو جاتا ہے، اور ان ذہنی مسائل کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ رات کے ایک خاص وقت یعنی رات کے 3 سے یا 5 بجے کے درمیان کھلتی ہے، اور گرمیوں میں یہ لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد پھر ہم آپ کو جدید سائنس کی روشنی میں بتائیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ دوبارہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی زندگی کی تمام خوشیاں مل جائے گی؟ دوستو، یہ کئی بیماریوں کی علامت نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ شاید میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ میری آنکھ بار بار ایک خاص وقت میں کھل رہی ہے، بلکہ یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پریشان ہونے کے بجائے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کا خالق اللہ آپ کو بلاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے جگاتے ہیں۔ اللہ رات کو اپنے بندوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حدیث شریف سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان پر اترتا ہے، اور جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے کہ جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا جو وہ چاہے گا، اور کون معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے،
جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا جو وہ چاہے گا، اور مجھ سے اور کون معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو نماز پڑھتا ہے میں اس کی دعا فجر کے طلوع ہونے تک قبول کرتا ہوں۔ دوستو، ان دونوں احادیث کو بیان کرنے کا مقصد آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ وقت کتنا اہم ہے، کتنا مقدس وقت ہے۔ جب ہمارا خالق، ہمارا رب ہمیں مانگنے کے لیے بلاتا ہے، اس وقت تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اس لیے اگر آپ کی 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلے تو فوراً اٹھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احکامات پر عمل کریں۔ ہم آپ کو ان احکامات کا سائنسی فائدہ بھی بتائیں گے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ ہر چیز کی سائنسی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سائنسی وجہ بھی بتاتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرے تاکہ یہ ان کی رہنمائی کرے اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدنا عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو دعا زیادہ قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری حدیث سننے کے بعد روایت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے اسے پسند ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی وضاحت بھی کرے، اور اگر کوئی چیز ایسی دیکھے جو ناپسند ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، اس کے سر سے پناہ مانگو، اس لیے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست بڑے بڑے خواب سناتے ہیں اور وجاہتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے یاد رکھے کہ بڑے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنا ہی بہتر ہے، اور اچانک رات کو نیند کھل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایت پر ضرور عمل کرے۔ اپنے رب سے اپنے لیے مانگو، جو چاہو مانگ لو، قلبی سکون کے لیے دعا مانگ لو، رزق کے لیے دعا مانگ لو، شادی کے لیے دعا مانگ لو، حج کی دعا مانگ لو، اولاد کے لیے دعا مانگ لو، ہر جائز دعا اس وقت قبول ہوگی۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے میں دیر نہ کرے تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کرے اور 2 سے 5 منٹ تک یہ دعا ضرور کرے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور اس مقدس اور بخشنے والے لمحات سے فائدہ اٹھا۔ اس وقت آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے، اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچان اور اسے انجام دے۔ دوستو، قرآن پاک کی ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، رات کو تھوڑا سو جاتے ہیں اور پھر رات کے آخر حصے میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہر چیز کی پیدائش اور افزائش اور ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ باہر کے موسم میں ہریالی اور خوبصورتی زیادہ نظر آتی ہے، اسی طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی باہر کا موسم ہوتا ہے۔ یہ رحمت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے نیند سے بیدار ہو جائے اور اپنے رب سے اپنے خواہشات کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات کے تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ اب سائنس کے مطابق ہماری رات کے وقت اچانک نیند سے آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ اس لمحے کی فضیلت کو نہ صرف اسلام نے بلکہ سائنس نظریات نے بھی بیان کیا ہے، اور سائنسدانوں نے کافی تحقیقات کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے۔ اور جدید سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس لیے
1400 سال پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا تھا، آج سائنسدان اربوں روپے خرچ کر کے اسے سچ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس وقت بیدار نہ ہو اور اللہ کی پکار پر سوئے رہے ہیں تو آپ ان تمام نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کے دوران اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھے، وضو کرے تاکہ اچھی طرح جاگ جاؤ اور پاک ہو جاؤ، چند رکعت نماز پڑھے۔ ناظرین محترم، یاد رہے کیونکہ نماز میں سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے مومن کے لیے بہترین مقام ہے اور یہ دعا کا بہترین موقع ہے، اور جیسا بھی ہو ایک مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عارضی کا انتخاب کرنا، اس عمل سے اللہ اپنے قرب کا صرف بکستا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس اس موقع پر خوب دعا کرے اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور ہماری ایسی ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرے۔ خدا حافظ۔